سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اچھی بات اور صراط مستقیم کے بیچ ایک نہایت مضبوط اور مستحکم رشتے کی جانب اشارہ فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، ہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط الحمید، کہ انہیں ہدایت دی گئی اچھی بات کی اور انہیں صراط حمید کی ہدایت ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنہیں ہدایت دی اور ہدایت کس درجے سے کس درجے پہ دی، اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے اچھی بات کی ہدایت دی اور پھر اس اچھی بات کی ہدایت سے صراط حمید یعنی اللہ رب العزت کا جو راستہ صراط مستقیم ہے اس کی ہدایت دی۔ اس سے آشکارا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت صراط مستقیم کی ہدایت انہی کے حصے میں رکھتا ہے جن کے حصے میں اچھی بات کرنے کی ہدایت ہو۔ جو اچھی بات کرنے والے ہیں، اچھی بات کہنے والے ہیں، یہ لوگ ہی صراط مستقیم کی ہدایت کے حقدار ہیں اور اس کے مستحق ہیں۔ یوں تو اس کی تفسیر میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ہدو الی الطیب من القول، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کہنے کی ہدایت دی گئی، وہ ہدو الی صراط الحمید، اور پھر اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، صراط مستقیم کے جو لوازمات ہیں، ان تقاضوں کی اور ان لوازمات کی انہیں ہدایت دی گئی۔ شریعت اسلامیہ میں ہے بھی یوں ہی کہ ایمان اگرچہ وہ دل کا عمل ہے، تصدیق بالقلب، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ساری باتوں کو دل سے سچ مان لینا، ایمان یہ ہے، لیکن تصدیق ایک امر باطن ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کس کے دل میں کیا ہے دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ تو اس تصدیق کے اظہار کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ضروری اس لیے قرار دیا گیا تاکہ اس تصدیق کے جو احکام ہیں ایمان والے پہ ظاہر ہو سکے۔ تو اقرار باللسان بعض متکلمین کے ہاں ایمان کا جز ہے، جبکہ محققین کے نزدیک اور اکثر متکلمین کے نزدیک ایمان کا جز نہیں ہے۔ ایمان جو تصدیق قلبی ہے، اس کے احکام کو جاری کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے شرط ہے۔ تو ہدو الی الطیب من القول، کلمہ طیب کی انہیں ہدایت ملی زبان سے کہنے کی، اور اس کے بعد اسلامی احکام ان کے اوپر نافذ ہوا اور دین کے تقاضے ان سے ثابت ہوئے۔ لیکن یہاں میں جس جہت سے آپ کے سامنے اس آیت کے میسج کو اور پیغام کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھی بات اور صراط مستقیم کی ہدایت، اس میں کتنا بڑا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، اچھی بات کہو، سچی بات کہو۔ اس اچھی اور سچی بات کے کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہیں اچھے اعمال کی جانب ہدایت دے گا، تمہارے اندر اچھے اعمال کی رغبت پیدا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اچھی بات کہنے کے نتیجے میں اللہ اچھے اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے بندے کو، اور بندوں کے گناہوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہی صحیح معنوں میں مکمل کامیابی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اچھی بات کا صراط مستقیم سے تعلق، ہدایت سے تعلق،
اچھے اعمال سے رشتہ۔ حواس خمسہ، 5 سینس آرگنس جو ہمارے وجود کے ہیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا، یوں تو اللہ کا محبوب اور اس کا مقرب بننے کے لیے ان 5 حواس کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ ایک مستقل درس اور موضوع ہے، چیپٹر ہے حواس خمسہ کی حفاظت۔ لیکن سردست یہاں جس پہ گفتگو ہونی ہے اور جو میرا موضوع کلام ہے وہ ہے زبان، جو ان 5 میں سے ایک ہے۔ زبان یہ ایک ایسا آلہ ہے ہمارے وجود کا کہ اندر کیا ہے یہ بھی زبان سے پتہ چلتا ہے، اور باہر والی چیز جو آپ اندر لے جا رہے ہیں اس کا ذائقہ کیا ہے یہ بھی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی جب تک زبان نہیں کھولتا ہے اس کے عیب و ہنر سارے چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور جب زبان کھولتا ہے تو کتنے پانی میں ہے، کتنی خوبی اس کے اندر ہے، کتنی خامیاں اس کے دل میں بھری ہوئی ہیں، یہ زبان ان ساری چیزوں سے پردہ ہٹا دیتی ہے۔ تو جو چیز اندر میں ہے، دل میں ہے، کیا ہے، زبان اس کا بھی ترجمان ہے، اور جو چیز آپ باہر سے اندر لے جا رہے ہیں تو حلق کے نیچے لے جانے سے پہلے زبان اسے چک کر کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ جس کو لے جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ہمارے وجود میں اس زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس زبان کو اس کی رعایت سے اور اس کی شرائط سے اور اس کے تقاضوں سے مربوط نہ کیا گیا، آزاد چھوڑ دیا گیا، تو اس کے نقصانات بھی اسی قدر ہیں، اس سے حاصل ہونے والے ضرر اثرات بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کامل مسلم کی جو علامت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور بعض روایتوں کے مطابق من سلمہ الناس، کہ کامل مسلم وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے تمام لوگ یا کم سے کم مسلمان محفوظ رہ سکے۔ تو انسان کے اسلام کا کمال اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ ایسے ہوں کہ اس سے لوگ محفوظ رہ سکے، اس سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے۔ زبان اور ہاتھ دونوں سے آدمی دوسرے کو اذیت پہنچا سکتا ہے، لیکن ہاتھ والی اذیت زبان والی اذیت سے ذرا نیچے درجے کی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں سب سے پہلے جس اذیت سے بچانے کا ذکر آیا وہ زبان کی اذیت، کہ کامل مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان سے سب سے پہلے لوگوں کو نقصان پہنچانا بند کر دے، پھر اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نقصان پہنچانا بند کر دے۔ عربی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جرا ہاتھ السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ہاتھ سے اگر کوئی نیزہ اور چاقو تیر تلوار چلا کے کسی کو زخمی کر دے تو نیزوں کے زخم کے لیے دوائیاں ہیں، اس کے زخم کو صحیح کرنے کے ذرائع ہیں، لیکن لا یلتام ما جرح اللسان، زبان اگر کسی کو زخمی کر دے تو زبان سے حاصل ہونے والے زخم کو صحیح کرنے کا کوئی علاج نہیں اور اس کی کوئی دوا نہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زبان کی بڑی رعایت کرنی ہے اور اس پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ زبان سے اگر ہم نے کسی کو چوٹ پہنچا دی ہے، کسی کے دل کو زخمی کر دیا ہے، تو اس کا جو زخم ہوتا ہے اور اس کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ ہاتھ سے پہنچنے والی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ زبان کو آپ اس حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی 2 چیزوں کے بارے میں تم مجھے گارنٹی دے دو کہ اس کی حفاظت کرو گے، اللہ نے جس قدر استعمال کی اجازت دی ہے فقط اسی قدر استعمال کرو گے، اس سے تجاوز نہیں کرو گے، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دو کہ جتنی اجازت اور جیسی اجازت ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرو گے، اور دوسری چیز زبان جو 2 جبڑوں کے بیچ ہے اس کی ضمانت دو کہ اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو گے، اور اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے زبان سے انہی باتوں کو کہو گے، اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان چیزوں کو زبان سے ادا نہیں کرو گے۔ تو شرمگاہ اور زبان یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اس کی ضمانت دو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیسکت، تو اسے چاہیے کہ یا تو خیر بولے، اچھی بات بولے، زبان سے سچی بات بولے، اچھی بات بولے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا بھلا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے اچھی بات بولے، او لیسکت، یا پھر خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، سچی بات اور صدق یہ انسان کو نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ وان الکذب یہدی الی الفجور والفجور یفضی الی النار، اور جھوٹ بات انسان کو فسق و فجور کے اعمال تک لے جاتی ہے اور فسق و فجور انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، ابرار نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور فجار جہنم میں ہوں گے۔ اور نبی نے فرمایا الصدق یہدی الی البر والکذب یفضی الی الفجور، صدق بر تک اور جھوٹ فجور تک لے جانے والی چیز ہے، اور بر والے جنت میں ہوں گے اور فجور والے جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث بھی ہے، اس سے بھی آپ زبان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کے دو پڑ ہوتے ہیں، ایک تشبیہ ہے، استعارہ ہے، جیسے پرندے دو پڑ کے ذریعے سے فضا میں اڑتے ہیں، تو دعا کے دو پڑ ہیں جس کے ذریعے سے بندہ مومن کی دعا قرب الہی تک پہنچتی ہے، فضا میں پرواز کرتی ہے۔ اس دعا کا ایک پڑ ہے صدق مقال اور دوسرا ہے رزق حلال، یعنی سچی بات بولنا ہماری دعاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کرانے کا ایک بہترین اور خوبصورت بہانہ ہے۔ اور رزق حلال اور حلال کھانا کھانا، یہ دونوں دیکھیے تو زبان ہی سے متعلق ہے۔ آدمی حرام کھانا جو کھاتا ہے، جسے اللہ نے منع کیا ہے، اسے جو کھاتا ہے اس میں زبان کے ذائقے کا ہی اثر ہوتا ہے۔ حلال چیز معمولی چیز ہو سکتی ہے اور حرام کر لینے سے بڑا ذائقہ دار اور پر لطف کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو آدمی زبان کی چاہت کی وجہ سے اور زبان کے ذائقے کی وجہ سے حرام کی طرف پیش قدمی کر ڈالتا ہے اور زبان سے جھوٹ بول کر کے زبان کو کذب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو صدق مقال اور رزق حلال، سچی بات اور حلال رزق، یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول کرانے کا، قبول کرانے کا بہترین ذریعہ اور پڑ ہیں، جس سے ہماری دعائیں اڑ کر اللہ رب العزت تک پہنچتی۔ اس سے بھی آپ زبان کی جو دعا کے جو دو پڑ ہیں، صدق مقال اور رزق حلال، ان دونوں کا گہرا تعلق ہماری زبان سے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی اور زبان کی رعایت کرنے کی توجہ کرنی چاہیے۔ مشائخ نے، بزرگان دین نے طالبین راہ طریقت کو جو شرائط سلوک ہیں، ان شرائط سلوک کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جن باتوں پہ خاص توجہ دلائی جاتی ہے خانقاہوں میں مریدین کی تربیت کے لیے، وہ ہے زبان۔ وہ ہے زبان، کہ ہم اپنی زبان کی رعایت کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ کیا بول رہے ہیں، کیا ہمیں بولنا چاہیے۔ ایک بڑی عبرتناک حدیث پاک ہے بخاری کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی زبان سے ایسی بات بولتا ہے اور جس بات کے بولنے میں کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کے بولنے سے کیا ہونے کو ہے، اور وہ اتنی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا۔ اور اس کے بالمقابل انسان کبھی اچھی بات زبان سے بول دیتا، حالانکہ بولتے وقت اس کے حسن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ اچھی بات اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب زبان سے جو ہونے والی خطائیں ہیں، جو چوک ہے، ان میں سب سے پہلی گناہ، سب سے پہلی خطا، پہلا گناہ جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اکبر الکبائر، سب سے قبیح ترین گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا، شریک کرنا۔ فرمایا پھر؟ کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کہا پھر؟ اب نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے
لیکن سیدھا بیٹھ جاتے ہیں اس کی قباحت اور شناعت کو لوگوں کے ذہن میں اتارنے کے لیے. سیدھا بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی بات. وہ نہایت قبیح ترین بات ہے اللہ کی بارگاہ. اور جھوٹی بات کے لیے حدیث پاک ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمعہ. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پھیلاتے جائے، جو سنا اس کو آگے بیان کرتا جائے، جو سنا اس کو دوسرے سے بتاتے جائے. جو سنا ہے اس کی تحقیق نہیں کیا، اس کی تہ تک نہیں پہنچا، صحیح ہے کہ غلط ہے یہ نہیں دیکھا، اس نے اس سے کہہ دیا، ابھی آگے پھیلا دیا. پہلے کے زمانے میں یہ آگے پھیلانا تو ذرا محدود بھی ہوتا تھا، اس زمانے میں آگے پھیلانا اللہ کی پناہ. ایک کلک آپ نے کیا کیا، ایک شیئر کا بٹن آپ نے کیا دبایا کہ ایک مرتبہ میں ہزاروں لوگوں تک آپ بات پھیلا رہے ہیں. تو جھوٹی بات پھیلانے کے لیے اور جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو آپ تک آئے بلا تحقیق اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے. یہ وبال تو اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمارے لیے اور خطرناک ہو چکا ہے، اور اتنے ہی ہم بے محتاط ہو چکے ہیں. تو اپنی زبان کو جھوٹی باتوں سے بچائیں. دوسری چیز اس کے بعد غیبت. کسی شخص میں کوئی عیب ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس عیب کا تذکرہ کریں، اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب لوگوں سے بیان کر رہے ہیں. یہ بھی زبان سے ہونے والے گناہوں میں خطرناک گناہ ہے. قرآن حکیم میں اپنے غیر موجود بھائی کے عیب کو بیان کرنے کو اتنا قبیح قرار دیا گیا جیسے کہ اس کے مر جانے کے بعد اس کے گوشت کو کھانا. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا بھائی مر جائے اور آپ اس کا گوشت کھائیں نوچ کر کے، اس کے بطن سے، اس کے مٹی سے، اس کی لاش سے؟ جیسے یہ آپ کو پسند نہیں ہے، اسی طرح یہ پسند نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کی مجلس میں نہیں ہے اس کی عزت پہ کیوں حملہ کرے، اس کی قباحت کے ساتھ ذکر کیوں کرے. اس کے بعد گناہ جو زبان سے ہوتا ہے اس میں افک. غیبت تو یہ ہے کہ وہ عیب اس میں ہے لیکن وہ ذکر پسند نہیں کرتا، اور افک یہ ہے کہ وہ عیب اس میں ہے بھی نہیں اور آپ اپنے مجلس میں اس کو اس عیب سے معیوب کر رہے ہیں. جو عیب آپ کے بھائی میں نہیں ہے وہ عیب اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ تو اس سے بھی خطرناک ہو گیا، افک، بہتان تراشی. اسی طرح زبان سے ہونے والے گناہوں میں گناہ ہے چغل خوری، نمیمہ. کسی کی بات کو آپ نے سن لیا، اس نے کہا اس بات کو بالکل آپ نے سنا، لیکن اس کی بات دوسرے تک اس مقصد سے پہنچا دیں کہ اس میں اور اس میں لڑائی ہونے لگے، فساد پھیل جائے، جھگڑا ہونے لگے، ایک دوسرے کا دل گندا ہونے لگے. نقل و کلام الغیر الی الغیر بقصد الافساد. غیر کے کلام کو غیر تک فساد پھیلانے کی نیت سے پہنچا دینا، یہ چغل خوری ہے. یہ بھی زبان سے ہونے والے گناہوں میں خطرناک گناہ ہے. زبان سے ہونے والے گناہوں میں گالی گلوچ بھی ہے. زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایسی بات جس سے آپ کے سامع کا یا آپ کے سننے والے کا، آپ کے مخاطب کا دل ٹوٹ جائے، تکلیف پہنچ جائے. کسی کے دل کو توڑنا کعبہ توڑنے سے بھی زیادہ قبیح قرار دیا گیا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات صحیح بول رہے ہوتے ہیں، سچ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو دل دکھانا مقصود بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے جس سے دوسرے والے کا دل دکھ جاتا ہے. بات ایسی ہوتی نہیں اور آپ اس نیت سے کہتے بھی نہیں، لیکن دکھ گیا دل اس کا. اسی لیے پہلے کے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات ہو کے وداعی لیتے تھے تو بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کہ کہا سنا معاف کریے گا. کیا کہیے گا؟ کہا سنا. کہا میں جو ہم نے آپ کو تکلیف دینے کی نیت سے کہا ہو وہ آ گیا، اور سنا میں ہم نے تکلیف کی نیت سے کہا نہیں مگر سنا تو آپ کو تکلیف ہو گئی، وہ بھی معاف کر دیجیے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے فبکلمۃ طیبہ. اپنی زبان سے اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ، زبان سے اچھی باتیں لوگوں کو کہو. کوئی شخص بیمار ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، جیب میں 10 روپے نہیں ہے دینے کو، لیکن زبان سے اس کے لیے اچھی دعا کر دیجئے، اس کا دل خوش ہو جائے گا. یہ بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو 5 جو سینس ہے ہمارے وجود کے، اس میں سے ایک زبان بڑا اہم ہے، اور جس کو پہلی ترجیح حاصل ہے ایمان کے کامل ہونے کے لیے، اسلام کے کامل ہونے کے لیے، کہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو ایک مسلم کی زبان جیسی ہونی چاہیے، ہماری زبان ویسی زبان ہو جائے، اس بات کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.